ہر لمحہ ماں سوا پشتیائی کا کوئی نہیں ہوگا ان کے سامنے. میں نے 10 بار سے زیادہ کہا ایز اے گورنر کہ دیکھو اسمبلی ٹوٹنے کے لیے نہیں، جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے، مشاورت کی جگہ ہوتی ہے. آپ خود گواہ ہیں، ایک شخص آئین اور قانون کی اس طرح پامالی کرے کہ کہتے میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتا ہوں. تو میں اپنے گھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ملازم سے میں ہاتھ پسند نہیں کروں گا، لیکن شراکت دار کے ساتھ نہیں. آئین نے ان کو ایک رول دیا ہے. آج اسی شخص سے سڑکوں پر پھر کر الیکشن کا مطالبہ کر رہے کہ تاریخ دے دو. دیکھو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے بہت جلدی. یہ جو اسمبلی ٹوٹی اور یہ جو کہتے 56 ارب اور 60 ارب روپے لگتے، اس کے رسپانسیبل کون ہیں؟ 3 مہینے 4 مہینے صبر کرتے، اگلا ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہوتے. اور اب یہ کہتے یہ مجھے بتاؤ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے آپ بات چیت کرو؟ کیا مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی؟ کیا محترم آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی؟ کیا ایمل ولی خان سے بات ہوئی؟ کیا آفتاب شیرپور سے بات ہوئی کہ ان سے نہیں کی نگران وزیر اعلیٰ نے؟ یہ اس کا ثوابدید ہے. اس لیے ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے کہ ان کو ایک 3 مہینے کا کورس دے کہ سمجھے کیا ہے، کس چیز میں مشاورت ہے اور کس چیز میں نہیں. پیسے ہوگئے انشاءاللہ دیں گے، لیکن میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وفاق ہمارا حصہ نہیں دے رہا. تو ہم کہتے ہیں قوم کو بتاؤ کہ 3.5 سال میں کتنا حصہ ملا کہ انہوں نے جو روکا ہے. یعنی یہ تو بتایا جائے نا، اور پھر یہ بتایا جائے کہ مرج ایریا کا کتنے پیسے ان کو ملے کہ موجودہ حکومت نے نہیں دیے 6 مہینے میں. یعنی الزام تراشی کی سیاست اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ہر قدم پر پچھتاوا کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس وقت ریاست ایک مشکل میں ہے. ریاست جب مشکل میں ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو اس مشکل سے نکالے، نہ یہ کہ ہمیں اقتدار دو. اب کراچی میں الیکشن ہوئے، سندھ میں اقتدار مل گیا ان کو. اب یہ مجھے بتائیں آئین کیا کہتا ہے کہ پہلے 2 چیف منسٹر اپوزیشن لیڈر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیئر ٹیکر کا، نہیں تو کمیٹی کرے گی، نہیں تو فائنل کون کرے گا؟ جب الیکشن کمیشن نے کہا وہ میں نہیں مانتا ہوں. نہ ماننے والی بات یہ پاکستانی قوم سوچ لے، اس پہ سوچے کہ یہ کس ایجنڈے کے لیے کام ہو رہا ہے. نہیں مانتا ہوں. یہ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے. ہم سب سے پہلے یہ 22 کروڑ عوام سب سے پہلے ریاست کے ساتھ ہے، پھر تقسیم ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں میں. جب ریاست کے خلاف بات ہوگی، ریاستی اداروں کے خلاف بات ہوگی، تو یہ پھر پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے. اس میں کوئی بھی چاہے جو جماعت ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا. بہت شکریہ. اب جو ہے وہ ٹرافی کی جو ہے وہ تقریب رونمائی ہوگی. گورنر صاحب کر دیے گئے تو 30-32 روپے کا فرق آیا. تو چلو اتنا تو ہو جائے گا کہ ایلسیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی. تو آگے جا کے اس کو واپس اپنے ہدف میں لانا، یہ حکومت اور ہم کر دیے گئے تو 30-32 روپے کا فرق آیا. تو چلو اتنا تو ہو جائے گا کہ ایلسیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی. تو آگے جا کے اس کو واپس اپنے ہدف میں لانا، یہ حکومت اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اجاز صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ جیسے ہی گورنر بن گئے ہیں تو آپ چانسلر ہو گئے ہیں آف ویریس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا. آپ نے کہا کہ ایٹلی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. کیا ذمہ داریاں ہوں گی آپ کی ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو کہ اسپورٹس فنڈ تو لے رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے، ان کی تعداد 8,000 اور 6,000 میں ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کو اسپورٹس ایکٹیویٹی
کے برابر ہیں، اس کو آپ کیسے اس میں لائیں گے دائرہ کار میں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انشور کریں، نہ صرف میل بلکہ فیمیل کو بھی وہ ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے؟ تو اچھا کویشچن کیا. میں خود ایک یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آج گورنر کے عہدے پہ بیٹھا ہوں، لیکن اس کے لیے میری جدوجہد آپ سب کو پتہ ہے. میں نے جتنے بھی اجلاس کیے، ایک تو آپ دیکھ لیں تاریخ میں جتنے بھی ہم نے یونیورسٹی کے کانوکیشن اور یونیورسٹیوں کے ساتھ 6-6.5 گھنٹے کا ایک اجلاس کیا، اور اس میں یہ تمام چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک میکینزم بنایا کہ بھائی یہ نہیں صرف ہم نے سپورٹس، اس کے علاوہ جو بچوں کے جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپوائنٹمنٹ کرو اور فیسیں زیادہ کرو. میں نے سب کو کہا کہ بھائی فیسیں کم کرو. یہ غریب بچوں سے آپ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی جہاں 50 بندوں کی ضرورت ہے اور ہم نے 150 بندے بھرتی کیے اور پھر پیسے بچوں کے فیسوں سے پورے کریں. تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی باچا خان یونیورسٹی انہوں نے فیسوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، اور ہم اوروں میں بھی یہ کریں گے. اور سپورٹس جتنے بھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں خود. ہم نے ان کو کہا کہ ڈسٹرکٹ وائز، پروونس وائز اور آپ ملکی سطح پر بھی یہ چیزیں کر لیں، اور آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں اگر نہیں ہوتے. مجھے ابھی اس کا علم نہیں ہے. نعمان ور دیکھ سا شک نشتے حالات ورس پورد لگ کرپشن کی گی کنا او دا الزام ہم زنے لگم خو، لیکن دار تیر حکومت یو دا سے لاپرواہی ہوتا ہے چاہو دی طرف سے توجہ نہ ور کڑی. انشاءاللہ تعالیٰ کیئر ٹیکر حکومت پلس وفاقی حکومت دی طرف سے خاص زیادہ توجہ ور کئی، اور منگ دا غواړو چې په دې معنی حالات کنټرول شي او بیا پوره من الیکشن وشي. ولیکن دا سے دا خود وفاقی حکومت کار دی د ادارو چې هغه څه کوي هغوی د پوهېږي، پالیسي سازي خبرې هغوی د وکوي. جمعه ورځ دا ډېر شارټ ټایم دی، شارټ کوېسچن جی. اس کا انتخاب بڑی باہمی رضامندی اور بڑے اچھے انداز میں ہوا، لیکن جو کابینہ بنی ہے اس کے بعد جو تحریک انصاف ہے اس کے کچھ تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ان کے کچھ لوگ نہیں ہیں اس میں، زیادہ تر لوگ جو پی ڈی ایم سے وابستہ جماعتیں ہیں ان کے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کی یہ تحفظات جو ہے نا ان کے ماضی کو خود و نفی کر رہے ہیں. اسمبلیاں کس نے توڑی؟ ہم نے توڑی. حکومت سے کون نکلے؟ ان کا ہر لمحہ ماں سوا پشتائی کا کوئی نہیں ہوگا ان کے سامنے. میں نے 10 بار سے زیادہ کہا ایز اے گورنر کہ دیکھو اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے نہیں، جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے، مشاورت کی جگہ ہوتی ہے. آپ خود گواہ ہیں. ایک شخص آئین اور قانون کی اس طرح پامالی کرے کہ کہتے میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتا ہوں، تو میں اپنے گھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ملازم سے میں ہاتھ پسند نہیں کروں گا، لیکن شراکت دار کے ساتھ نہیں. آئین نے ان کو ایک رول دیا ہے. آج اسی شخص سے سڑکوں پر پھر کر الیکشن کا مطالبہ کر رہے کہ تاریخ دے دو. دیکھو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے بہت جلدی. یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی اور یہ جو کہتے 56 ارب اور 60 ارب روپے لگتے ہیں، اس کے رسپانسیبل کون ہے؟ 3 مہینے 4 مہینے صبر کرتے، اگلا ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہوتے. اور اب یہ کہتے یہ مجھے بتاؤ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے آپ بات چیت کرو؟ کیا مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی؟ کیا محترم آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی؟ کیا ایمل ولی خان سے بات ہوئی؟ کیا آفتاب شیرپاؤ سے بات ہوئی؟ کہ ان سے نہیں کی نگران وزیر اعلیٰ نے؟ یہ اس کا ثوابدید ہے. اس لیے ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے کہ ان کو ایک 3 مہینے کا
کورس دے کہ سمجھے کیا ہے، کس چیز میں مشاورت ہے اور کس چیز میں نہیں۔ گورنر صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے آپ صوبے کے حقوق کے لیے بات کریں گے، NHP کی مد میں، اور اس طرح باقی جو بقایا جاتے وہ بہت زیادہ ہے، وفاق کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کس طرح مطالبہ کریں گے اور آپ کو کیا دیں گے؟ پیسے ہوگئے انشاءاللہ دیں گے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وفاق ہمارا حصہ نہیں دے رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں قوم کو بتاؤ کہ 3.5 سال میں کتنا حصہ ملا کہ انہوں نے جو روکا ہے، یعنی یہ تو بتایا جائے نا، اور پھر یہ بتایا جائے کہ مرج ایریا کا کتنے پیسے ان کو ملے کہ موجودہ حکومت نے نہیں دیے 6 مہینے میں۔ یعنی الزام تراشی کی سیاست اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ہر قدم پر پچھتاوا کریں گے۔ ہم کہتے ہیں سیاسی جماعتیں اس وقت ریاست ایک مشکل میں ہے، ریاست جب مشکل میں ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو اس مشکل سے نکالیں، نہ یہ کہ ہمیں اقتدار دو۔ اب کراچی میں الیکشن ہوئے، سندھ میں اقتدار مل گیا ان کو، اب یہ مجھے بتائیں آئین کیا کہتا ہے کہ پہلے 2 چیف منسٹر اپوزیشن لیڈر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیئر ٹیکر کا، نہیں تو کمیٹی کرے گی، نہیں تو فائنل کون کرے گا؟ جب الیکشن کمیشن نے کہا وہ میں نہیں مانتا ہوں، نہ ماننے والی بات، یہ پاکستانی قوم سوچ لے، اس پہ سوچے کہ یہ کس ایجنڈے کے لیے کام ہو رہا ہے، نہیں مانتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب سے پہلے یہ 22 کروڑ عوام سب سے پہلے ریاست کے ساتھ ہیں، پھر تقسیم ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں میں۔ جب ریاست کے خلاف بات ہوگی، ریاستی اداروں کے خلاف بات ہوگی، تو یہ پھر پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے، اس میں کوئی بھی چاہے جو جماعت ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا۔ بہت شکریہ۔ اب جو ہے وہ ٹرافی کی جو ہے وہ تقریب رونمائی ہوگی، گورنر صاحب کر دیے گئے تو 30-32 روپے کا فرق آیا، تو چلو اتنا تو ہو جائے گا کہ ایلسیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی، تو آگے جا کے اس کو واپس اپنے ہدف میں لانا یہ حکومت اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اجاز صاحب غلام علی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ جیسے ہی گورنر بن گئے ہیں تو آپ چانسلر ہو گئے ہیں آف ویریس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا، آپ نے کہا کہ ایوری اسپورٹس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہوں گی آپ کی ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو کہ اسپورٹس فنڈ تو دے رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے، ان کی تعداد 8000 اور 6000 میں ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کو آپ کیسے اس میں لائیں گے دائرہ کار میں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انشور کریں، نہ صرف میل بلکہ فیمیل کو بھی وہ ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے؟ تو اچھا کویشچن کیا، میں خود ایک یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آج گورنر کے عہدے پہ بیٹھا ہوں، لیکن اس کے لیے میری جدوجہد آپ سب کو پتہ ہے۔ میں نے جتنے بھی اجلاس کیے، ایک تو آپ دیکھ لیں تاریخ میں جتنے بھی ہم نے یونیورسٹی کے کانوکیشن اور یونیورسٹیوں کے ساتھ 6-6.5 گھنٹے کا ایک اجلاس کیا، اور اس میں یہ تمام چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک میکینزم بنایا کہ بھائی یہ نہیں صرف ہم نے اسپورٹس، اس کے علاوہ جو بچوں کے جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپائنٹمنٹ کرو اور فیسیں زیادہ کرو، میں نے سب کو کہا کہ بھائی فیسیں کم کرو۔ یہ غریب بچوں سے آپ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی جہاں 50 بندوں کی ضرورت ہے اور ہم نے 150 بندے بھرتی کیے اور پھر پیسے بچوں کے فیسوں سے پورے کرے، تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بادشاہ خان یونیورسٹی انہوں نے فیسوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، اور ہم اوروں میں بھی یہ کریں گے، اور سپورٹس جتنے بھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں خود۔ ہم نے ان کو کہا کہ ڈسٹرکٹ وائز، پروونس وائز، اور آپ ملکی سطح پر بھی یہ چیزیں کر لیں، اور آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں اگر نہیں ہوتے۔ مجھے ابھی اس کا علم نہیں ہے۔ نعمان Sir, ki huwa hai, sir ka pakto kira to hai che ko suba ki amniyat wazir che kam ne ko
ګوره دې کې څه شک نشته حالات ورځ په ورځ لږ کړپېچن کېږي که نه او دا الزام هم زه نه لګوم خو لیکن دا د تېر حکومت یو داسې لاپرواهي ورته ویم چې هغوی دې طرف ته توجه نه ورکړې انشاءالله تعالی کیئر ټیکر حکومت پلس وفاقي حکومت دې طرف ته ښه زیات توجه ورکوي او موږ دا غواړو چې په دې معنی حالات کنټرول شي او بیا پوره امن الیکشن وشي ولې که داسې دا خو د وفاقي حکومت کار دی د ادارو چې هغه څه کوي هغوی د پوهېږي پالیسي ساز خبرې هغوی د وکوي جمعه ورځ دا ډېر شارټ ټایم دی شارټ کوېسچن جی اس کا انتخاب بڑی باہمی رضامندی اور بڑے اچھے انداز میں ہوا لیکن جو کابینہ بنی ہے اس کے بعد جو تحریک انصاف ہے اس کے کچھ تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی ان کے کچھ لوگ نہیں ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو پی ڈی ایم سے وابستہ جماعتیں ہیں ان کے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کی یہ تحفظات جو ہے نا ان کے ماضی کو خود و نفی کر رہے ہیں اسمبلیاں کس نے توڑی ہم نے توڑی حکومت سے کون نکلے ان کا ہر لمحہ ماں سوا پشتائی کا کوئی نہیں ہوگا ان کے سامنے میں نے 10 بار سے زیادہ کہا ایز اے گورنر کہ دیکھو اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے نہیں جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے مشاورت کی جگہ ہوتی ہے آپ خود گواہ ہیں ایک شخص آئین اور قانون کی اس طرح پامالی کرے کہ کہتے میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتا ہوں تو میں اپنے گھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ملازم سے میں ہاتھ پسند نہیں کروں گا لیکن شراکت دار کے ساتھ نہیں آئین نے ان کو ایک رول دیا ہے آج اسی شخص سے سڑکوں پر پھر کر الیکشن کا مطالبہ کر رہے کہ تاریخ دے دو دیکھو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے بہت جلد تھی یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی اور یہ جو کہتے 56 ارب اور 60 ارب روپے لگتے اس کے رسپانسیبل کون ہے 3 مہینے 4 مہینے صبر کرتے اگلا ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہوتے اور اب یہ کہتے یہ مجھے بتاؤ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے آپ بات چیت کرو کیا مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی کیا محترم آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی کیا ایمل ولی خان سے بات ہوئی کیا آفتاب شیرپاؤ سے بات ہوئی کہ ان سے نہیں کی نگران وزیر اعلیٰ نے یہ اس کا ثوابدید ہے اس لیے ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے کہ ان کو ایک 3 مہینے کا کورس دے کہ سمجھے کیا ہے کس چیز میں مشاورت ہے اور کس چیز میں نہیں پیسے ہوگئے انشاءاللہ دیں گے لیکن میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وفاق ہمارا حصہ نہیں دے رہا ہے تو ہم کہتے ہیں قوم کو بتاؤ کہ 3.5 سال میں کتنا حصہ ملا کہ انہوں نے جو روکا ہے یعنی یہ تو بتایا جائے نا اور پھر یہ بتایا جائے کہ مرج ایریا کا کتنے پیسے ان کو ملے کہ موجودہ حکومت نے نہیں دیے 6 مہینے میں یعنی الزام تراشی کی سیاست اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ہر قدم پر پچھتاوا کریں گے ہم کہتے ہیں سیاسی جماعتیں اس وقت ریاست ایک مشکل میں ہے ریاست جب مشکل میں ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو اس مشکل سے نکالیں نہ یہ کہ ہمیں اقتدار دو اب کراچی میں الیکشن ہوئے سندھ میں اقتدار مل گیا ان کو اب یہ مجھے بتائیں آئین کیا کہتا ہے کہ پہلے 2 چیف منسٹر اپوزیشن لیڈر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیئر ٹیکر کا نہیں تو کمیٹی کرے گی نہیں تو فائنل کون کرے گا جب الیکشن کمیشن نے کہا وہ میں نہیں مانتا ہوں نہ ماننے والی بات یہ پاکستانی قوم سوچ لے اس پہ سوچے کہ یہ کس ایجنڈے کے لیے کام ہو رہا ہے نہیں مانتا ہوں یہ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے ہم سب سے پہلے یہ 22 کروڑ عوام سب سے پہلے ریاست کے ساتھ ہے پھر تقسیم ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں میں
جب ریاست کے خلاف بات ہوگی، ریاستی اداروں کے خلاف بات ہوگی، تو یہ پھر پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے. اس میں کوئی بھی چاہے جو جماعت ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا. بہت شکریہ. اب جو ہے وہ ٹرافی کی جو ہے وہ تقریب رونمائی ہوگی. گورنر صاحب کر دیے گئے تو 30-32 روپے کا فرق آیا. تو چلو اتنا تو ہو جائے گا کہ ایلسیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی. تو آگے جا کے اس کو واپس اپنے ہدف میں لانا یہ حکومت اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اجاز صاحب. غلام علی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ جیسے ہی گورنر بن گئے ہیں تو آپ چانسلر ہو گئے ہیں آف ویریس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا. آپ نے کہا کہ ایفیکٹو اسپورٹس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. کیا ذمہ داریاں ہوں گی آپ کی ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو کہ اسپورٹس فنڈ تو لے رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے, ان کی تعداد 8,000 اور 6,000 میں ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کو آپ کیسے اس میں لائیں گے دائرہ کار میں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انشور کریں, نہ صرف میل بلکہ فیمیل کو بھی وہ ایکٹیویٹیز کے